بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج ہمارے سامنے جو سوالات ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں، بہرحال جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ پہلا نام عمر صاحب ہیں، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل لوگ کچھ سرکاری کام کرنے کے لیے یا ہوائی جہاز وغیرہ پر سفر کرنے کے لیے جھوٹے کووڈ سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس سوال میں آپ نے خود ہی لکھ دیا جھوٹے سرٹیفکیٹ، تو جب جھوٹے ہیں تو جھوٹ تو ہے ہی، اور جھوٹ کی اجازت کہاں ہے؟ مجبوری میں شریعت میں جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے، ایسی کوئی مجبوری ہو تو اس کو بھی اجازت ہو جائے گی، یعنی جن موقعوں پہ آدمی مجبوری محسوس کر رہا ہے۔ اگلا سوال سفیان چمن گنج، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ ایک لکڑی کا مندر ہے، کیا کسی مسلمان کا اس طرح کے مندر بنانا اور اسے فروخت کرنا جائز ہے؟ لکڑی کے فریم میں جس میں بت رکھے جاتے ہیں، طاق نما فریم بنا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لکڑی کے فریم میں اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک آدمی اس کو مندر کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کوئی آدمی اس کو جو ہے شوکیس کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے تھوڑے سے ترمیم کے بعد۔ تو لہذا اپنی ذات سے اس فریم میں جو مندر کے طور پر بنایا جاتا ہے اس میں اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی مذہبی علامت اس میں کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو اس میں جو کچھ علامتیں نظر آ رہی ہیں وہ علامتیں آپ نہیں بنا سکتے، یہ جس طرح مورتی آپ نہیں بنا سکتے، تو اس طرح مذہبی نشان وغیرہ اس سے بچ کر۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں پھر ہمیں آرڈر کون دے گا، تو اگر اسی بڑا نقصان لازم آتا ہے، آرڈر وغیرہ بہت ہو رہے ہیں، تو ایک ہندو کاریگر بھی رکھ لیجئے، کچھ کام اس سے متعلق کر دیجئے، جو آپ مسلمان نہیں کر سکتا اس کی آمدنی وہ رکھے گا، تو اس طرح کچھ ہیلا کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال جناب مولانا محمد ایوب مفتاحی دارالعلوم اوریا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ عرض خدمت ہے کہ بے شک چند مواقع کے سوا رشوت دینا جائز نہیں، لیکن یہ بات بھی روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ کوئی تحقیقی علاج نہیں ہے، یہ تو ایک تجربہ کیا جا رہا ہے، اسی لیے کوئی ڈاکٹر یہاں تک کہ حکومت بھی کسی طرح کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ویکسین لگوانے والا بچے تو بچے اور مرے تو مرے۔ اس کے باوجود ویکسین کارڈ کو بعض صورتوں میں ضروری قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس کو لگوانے سے جان کو خطرہ ہے، تو جب دوسرے حقوق کے حصول کے لیے رشوت دے سکتے ہیں تو جان بچانے کے لیے کیوں نہیں؟ حضور والا سے درخواست ہے کہ اس پر بھی غور فرمائے۔ اسی طرح اسی میں ایک سوال اور انہی نے اضافہ کیا ہے کہ برطانیہ کی رپورٹ ابھی حال ہی میں آئی تھی کہ ویکسین انسان کے لیے خطرہ ہے جو قوت مدافعت کو سلب کر لیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کرے؟ اور مجھے لندن جانا ہے، نیز جان بچانا بھی فرض ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق انسان ہلاک بھی ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ ہاں، بات تو یہی ہے کہ یہ عجیب جنگل ہے، کچھ اس کو طے کر پانا مشکل ہے، لیکن جمہور ڈاکٹروں کی جو رائے، اطباء کی رائے ہے، اور ظاہر ہے کہ قانون اگر عمومی بنتا ہے اور سارے انٹرنیشنل قانون بن جاتا ہے تو اس سے مفر نہیں ہے، یہ تو ساری عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے جو ویکسین کا مسئلہ ہے۔ آپ حج نہیں کر سکتے، اب یہ بہت سی چیزیں ہیں، اس کے نفع نقصان کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ ڈاکٹروں کی لائن ہے اور ڈاکٹروں میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہوتا ہے، لوگ چڑھ دوڑتے ہیں کہ علماء گستاخی نہیں کر پا رہے ہیں، ڈاکٹر جو ہے اختلاف کر رہے ہیں تو ان سے کیا کہے؟ تو بہرحال اس میں اپنے اپنے شرع صدر کے مطابق عمل کر لیں، اور بات یہ ہے کہ جواب دینے میں آپ چونکہ اہل علم ہیں، یعلم ولا یفتیٰ بہ، کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ قانون کے دائرے میں جواب دینا پڑتا ہے، آپ اشارہ سمجھیں۔ اس کی بنا پر جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آدمی جھوٹا سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دے کر بنائے، تو یہ اس کی گنجائش ظاہر ہے کہ کوئی لکھت میں یا زبانی طور پر کیسے دے سکتا ہے۔ اگلا سوال اویس صدیقی صاحب کویت کے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میت کو قبر میں کس طرح لٹایا جانا چاہیے؟ بعض حضرات میت کو لٹاتے وقت سینہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، یعنی چت لٹا دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، مستحب طریقے کے خلاف ہے، خلاف افضل ہے۔
میت کو قبر میں لیٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو داہنی کروٹ دینی چاہیے، جیسے زندگی میں لیٹنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو قبر کی دیوار کی طرف سے اس کی کمر کو لگا دینا چاہیے، اور چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے اور سینہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ چت لٹا دیا اور چہرہ صرف قبلے کی طرف کر دیا، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ افضل و سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں پورا لٹانے کے بعد کہ اتر کی طرف سر ہوگا، دکن کی طرف پیر ہوں گے، اور چت لٹانے کے بجائے اس کو اس طرح کروٹ دے دیں داہنے کروٹ پر کہ پیٹھ اور سر جو ہے یہ دیوار سے ٹک جائے، تو ظاہر ہے، ورنہ اگر قبر کشادہ ہے تو بالکل آپ بیچ میں رکھیں میت کو، اور اس کو ٹیڑھا کر کے داہنی کروٹ کر کے کوئی اینٹ وغیرہ، کوئی کچی اینٹ یا ویسی چیزیں جو ہے رکھ دی جائے جس سے اس کی کمر داہنی کروٹ ہو جائے اور وہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ بھی رہے اور سینہ پیٹھ بھی رہے، یعنی سینہ بھی رہے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت طریقہ۔ باقی کسی نے اگر اس کے خلاف چت لٹال دیا ہے تو افضل اور مستحب طریقے کے خلاف ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگلا سوال عادل رشید صاحب، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا ہے، حضرت پے ٹی ایم کا IPO شیئر خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب جلد مانگا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پے ٹی ایم کا IPO ہوتا کیا ہے، یہ تھوڑا تفصیل اگر آپ تعارف کرا دیتے تو اس میں ذرا غور کرنے کا موقع ملتا۔ میرے نظر سے اب تک IPO کی تفصیلات نہیں گزری ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے بھی معلومات ہو جائے گی اور اس کے بعد شرعی حکم بھی تفصیلات کی روشنی میں نکالنا آسان ہوگا۔ ایسے IPO کا ہم حکم جو ہے مطلقاً بیان نہیں کر سکتے، کیا اس کے طریقہ کار ہوتا ہے، کیا اس کی تفصیل ہوتی ہے، یہ آپ ہمیں کسی وقت بھیجیں تو انشاءاللہ اس کا جواب آگے دیا جائے گا۔ انور کریم صاحب کمنٹ میں سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ بتائیں، رشتہ طے کرنے کے لیے منگنی نہ کریں، یعنی منگنی کی رسم نہ کریں، اس کے بدلے میں لڑکی والے کچھ بھاری رقم دیں تو لینا درست ہے؟ اس میں روشنی ڈالیں۔ اگر لڑکی والے رواج کی وجہ سے یا جو اس وجہ سے کہ اگر رقم نہیں دیں گے تو لڑکے والے جو ہے رشتہ کہیں قبول نہ کریں یا کینسل کر دیں، یا لڑکی کو آگے کچھ تکلیف پریشانی لاحق ہو، اس بنا پر اگر کوئی رقم دے رہے ہیں تو یہ رقم رشوت ہے اور رشوت والا گناہ لینے پہ پڑے گا۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ بھائی ہمیں خوشی یہ ہوگی کہ آپ دیں نہ دیں، اس موقع پر نہ دیں، باقی ہدیے کا لین دین کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر لڑکی والے پھر بھی جو ہے کچھ رقم دے رہے ہیں اور آپ جو ہے لڑکے والوں نے صاف منع بھی کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے اور کوئی تقاضا نہیں، اور وہ قرض نہیں لے رہے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں اور کسی خوشی کی وجہ سے دے رہے ہیں، تو اس میں قبول کی جا سکتی ہے، ایک گنجائش کے دائرے میں آ جائے گی۔ لیکن جو چلن ہے وہ ایسا نہیں ہے، چلن تو رشوتی کا ہے کہ لڑکی والے مجبور ہو کر رواج کی بنا پر دیتے ہیں، وہ لڑکے والوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، منع کر دینا چاہیے۔ پھر بھی اگر وہ دے رہے ہیں پھر گنجائش ہو سکتی ہے۔ جناب محفوظ قادری صاحب حیدرآباد، انہوں نے کمنٹ میں سوال کیا، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ زید کے پاس 60 لاکھ روپے ہیں اور ورثہ میں 4 بیٹیاں، ورثہ میں وارثین میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، ذرا وضاحت فرمایا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ ایک زوجہ بھی ہے، بڑی مہربانی ہوگی، اس سلسلے میں گھر میں لڑائی چل رہی ہے، وضاحت فرمائیں کہ بیوی کو اور بیٹوں کو اور بیٹیوں کو کتنا حصہ ملے گا۔ آپ نے جو اس 60 لاکھ رقم لکھی ہے، اگر اتنا ہی ترکہ ان کا ہے تو اس 60 لاکھ کو اس طرح بانٹیں گے کہ اس کو 8واں حصہ بیوہ کا ہوتا ہے، لہذا 60 میں سے 8واں حصہ 7,50,000 روپے یہ بیوہ کے ہوں گے۔ چاروں لڑکیوں کا جو اور لڑکوں کا جو حصہ ہوتا ہے، لڑکے کا ڈبل ہوتا ہے، لڑکی کا سنگل ہوتا ہے۔ اس بنا پر 6,56,250 تو یہ ہر لڑکی کا ہو جائے گا، چاروں لڑکیوں کا، اور اس کے بعد اسی کا ڈبل 6,56,250 کا ڈبل جو ہے 13,12,500 روپے یہ 2 لڑکوں میں سے ہر ایک لڑکے کا لے ہوگا۔ تو گویا لڑکے کا حصہ 60 لاکھ میں 13,12,500 ہر لڑکے کا، چاروں لڑکیوں میں سے ہر لڑکی کا 6,56,250 روپے ہر لڑکی لے گی،
اور بیوہ کا جو ہے 7,50,000 یہ بیوہ کا ہوگا۔ یہ تقسیم ہوگی جب 60 لاکھ روپے وراثت میں ہوں گے اور یہ وارثین ہوں گے۔ اگلا سوال سمیر خان کمنٹ میں کہتے ہیں خواب میں اگر مردے دکھائی دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی فکر کریں، اس لیے کہ ایک دن ہمیں بھی مردہ ہونا ہے، اور جو مردے خواب میں دکھائی دے رہے ہیں اگر متعلقین اور رشتہ دار ہیں، مومنین ہیں، تو ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ تو یہ دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو ایصال ثواب کر دیا جائے مردوں کو، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ انسان بھول جاتا ہے تو بعض دفعہ متعلقین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں مردوں کو خواب میں دکھا کر کے، اور خود بھی اپنی فکر بڑھا لینی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ اللہ ایمان پر خاتمہ سب کا فرمائے۔ اگلا سوال رحیم شیخ کمنٹ میں انہوں نے سوال کیا، مجھے ویکسین نہیں لینا ہے لیکن اسکول میں پیمنٹ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کمپلسری کیا گیا ہے، تو کیا کریں؟ کیا تب بھی رشوت دے کر سرٹیفکیٹ نہیں لیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ اپنے وہاں کے اسٹاف سے، اپنے گارجن سے اس کا مشورہ کر لیں۔ سب مسائل جو ہے مسائل سے متعلق نہیں ہوتے ہیں، حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگلا سوال دلشاد، انہوں نے ایک آڈیو بھیجی ہے اور اس میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کے کوشچن آنسرنگ میں کھانے کے اوپر جو بیان آیا آپ کا کہ کھانا اگر کوئی پوچھے تو ایک بار میں بیٹھ جانا چاہیے اگر بھوکے ہیں تو، اگر ہم اس لحاظ سے نہ بیٹھیں کہ سامنے والا پوچھ رہا ہے کھانے کے لیے تو ہم بھوکے بھی ہیں لیکن ہم یہ سوچ کے نہیں کھا رہے ہیں کہ اس کا کھانا کم پڑ جائے گا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ ہاں، یہ آپ نے ایک شق اور پوچھ بڑھا دی اس میں، یہ ہمارے دوست مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو میں یہ بحث آئی تھی حدیث پاک کی روشنی میں کہ خام خواہ کا تکلف نہیں کرنا چاہیے، کہ آپ کو بھوک بھی ہے، کھانے میں مثلا گنجائش بھی ہے، اور آپ اس تکلف میں پڑے ہوئے کہ ایک ہی بار تو پوچھا ہے، دوبارہ تبارہ پوچھیں گے تو بیٹھ جائیں گے، تو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے میں گنجائش ہی نہیں ہے، آپ نے یہ جو پوچھا کہ کھانے میں گنجائش نہ ہو تب بھی جو ہے اور بھوک بھی ہے تو تب بیٹھے کہ نہ بیٹھیں، تو اس میں یہ کہ بیٹھے، دل جوئی کے لیے اس کو پوچھنا بھی چاہیے، اور آپ کو دل جوئی کے لیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر آپ جو ہے اتنا کھائیں کہ آپ کا ایک دو لقمے سے بھی تو کچھ بھلا ہوتا ہے، آدمی کی جان بچ جاتی ہے ایک دو لقمے میں، تو آپ اتنا کم کھائیں کہ اس کی دل جوئی بھی ہو جائے، جس نے پوچھا ہے اس کو پچھتانا نہ پڑے کہ پوچھ کر کے انہوں نے ہمارا کھانا ہی ہضم کر دیا، تو یہ بھی نہ ہو، اور آپ کا بھی اپنا مختصر سا بھلا ہو جائے، کھانا کھانے کے طور پر نہیں، ناشتے کے طور پر شریک ہو جائیے۔ بہرحال دونوں چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ اگلا سوال ہے، نام اس میں نہیں ہے، حضرت یہ پوچھنا تھا کہ حدیث صحیح بخاری 8 جلدوں میں ہے شاید، کیا ساری حدیثیں اس میں صحیح ہے؟ صحیح بخاری چھاپنے والوں نے تو اس کو 8 جلدوں 4 جلدوں میں سب طرح چھاپا ہے، ایک جلد میں بھی چھاپا ہے اور 4 جلدوں میں بھی چھاپا ہے۔ اصل یہ ہے کہ بخاری کی جو عام طور پر کتابیں بڑے سائز کی پائی جاتی ہیں، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ 2 ہی جلدوں میں ہے، بخاری اول، بخاری ثانی، بس 2 جلدوں میں ہے۔ باقی اس میں پارے 30 ہیں، یعنی جس طریقے سے کلام پاک کے پارے 30 ہیں، اس کو اجزا جو ہے بانٹ دیا گیا ہے، تو اس کو آپ 30 جلد بھی کہہ سکتے ہیں، جزء اول جزء ثانی، اور چھاپنے والوں نے اس کو 8 جلدوں میں بھی چھاپا ہے، ترجمے اور اس سے زیادہ جلدوں میں ہے۔ تو باقی آپ کا جو سوال کا منشا ہے، کیا ساری حدیثیں اس میں صحیح ہیں، اس کو جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، وہ اکثر حدیثوں کے اعتبار سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ٹوٹل حدیثیں صحیح ہیں، بعض حدیثیں اس میں ضعیف بھی ہیں، لیکن اس درجے کی ضعیف نہیں ہے کہ ان کو موضوع کہا جا سکے۔ تو کچھ حدیثیں اس میں بھی ایسی ہیں جس میں کلام کیا گیا ہے، بعض حدیثوں سے اس کا ٹکراؤ بھی ہے، تو اس لیے مجموعی طور پر اس کی ساری حدیثیں صحیح کہلاتی ہیں، ایک چند حدیثوں کے میں کلام ہوتا ہے۔ اگلا سوال جناب توصیف صاحب سورت گجرات، انہوں نے آڈیو میں سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ کہ ہماری مسجد ہے کہ جس کے مہینے کی 2 لاکھ انکم ہے، 50 لاکھ کا بیلنس ہے، ماشاءاللہ، اس کے اندر ہمارے یہاں 2 مؤذن ہیں اور ایک امام ہے، ان کا پگار خالی 5-5 ہزار روپے، انا للہ۔ ٹرسٹی کو اتنا سارا بولنے کے بعد ان کا پگار نہیں بڑھاتے، مسجد کی آمدنی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے، 50 لاکھ بیلنس ہے۔ ایک تو سوال ان کا یہ ہے۔ دوسرا سوال اسی آڈیو میں، ایک دوسری آڈیو میں ان کا یہ ہے کہ مسجد میں 4 AC لگے ہوئے ہیں جن کو 15-15 سال ہو گئے ہیں،
جو کہ نہ کولنگ کرتے ہیں اور نہ برابر کام کرتے ہیں، اور اپنے پاس 50 لاکھ روپے کی بیلنس ہے، اور ٹرسٹی لوگ 4 نئے اے سی بھی نہیں لگوا رہے ہیں۔ بجلی کا بل تو وہی مہینے کا 50-60 ہزار روپے آ رہا ہے، اور اپن 4 نئے اے سی لگوا دے تو بجلی کا بل بھی آدھا ہو جائے، تو بجلی کی بل میں بھی فائدہ ہو جائے اور مسجد کا بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ حرکتیں ٹرسٹی لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے شریعت کے پاس کیا جواب ہے؟ اور شریعت سے ٹرسٹی لوگ ہی گنہگار ہیں، اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ دعا میں یاد، تینوں مؤذن امام شادی شدہ ہیں، تینوں بچے والے ہیں، ان کی 5,000 پگار میں ہیں، ان کے 5,000 پگار ہیں، ان کا گزارا کیسے ہو؟ یہ بھی شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ دونوں مسئلوں کا جواب عنایت فرمائیں کہ دونوں مسئلوں میں ٹرسٹی کہاں تک ذمہ دار ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، شریعت میں کیا ہے۔ آپ کا احساس و فکر مندی بجا ہے، لیکن ٹرسٹی لوگ اس کے پیچھے کیا ان کی منشا ہے، اللہ ہی جانے۔ ٹرسٹی اگر اپنی بات کی وضاحت کریں، ان سے بات کی جائے کہ بھائی آمدنی جب زیادہ ہے تو اس کو اتنا سید کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام مؤذن بھی اس میں آمدنی کے جو ہے حقوق میں آتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں کوئی خلل نہ واقع ہو۔ لہذا وہ 4-5 ہزار کی تنخواہ میں اتنا نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ دوسرے ذرائع بھی ان کے ہوں، کوئی مدرس بھی ہیں اور بھی دوسرے ان کے کام ہوں، تو ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بھی ٹرسٹی حضرات کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جہاں تک جو ہے اے سی پرانے لگے ہوئے ہیں ان کو بدلا کر نئے لگوانا، یہ بھی جو ہے انتظام سے متعلق مسئلہ ہے۔ اس میں انتظامیہ میں کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں شریعت تو یہی کہتی ہے کہ انتظامیہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور دوسرے لوگ جو ہے تعاون کریں، اور ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے، پوچھنے والے کو بھی، انتظام کرنے والے کو بھی، امام کو بھی، مؤذن کو بھی، سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے اپنے عمل کا اللہ کیا حساب دینا ہے۔ انتظامیہ کو اپنا بھی حساب دینا ہے، اور لوگوں کو بھی اپنے اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کیا پکڑ نہ ہو۔ اگلا سوال جو ہے عرفات مچھلی ٹولہ، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں تہجد کا وقت کھولا گیا ہے، اور پوچھا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ افضل وقت کے اعتبار سے تو صحیح ہے، یعنی تہجد کا افضل وقت، یا کہہ لیجئے سحری کا وقت، یہ جو ہے رات کے 3 حصے جب کیے جائیں تو اس کا آخری تیسرا حصہ، آخری سپہر جو ہے، یہ تہجد کا افضل وقت ہے، سحری کا افضل وقت ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی تہجد پڑھے گا تو معتبر نہیں ہوگی۔ اب بہتر یہ ہے کہ شروع کے 2 حصہ سو لے، 9 گھنٹے کی رات ہے، 6 گھنٹے سو کر کے آخری تہائی حصے میں جو فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آخری جو 3 گھنٹے ہوں گے، جیسے سردی کی بڑی 9 گھنٹے کی رات ہے تو اس میں آخری تیسرا 3 گھنٹے یہ تہجد کا وقت افضل وقت ہے، سحری کا وقت بھی یہی افضل وقت ہے۔ باقی یہاں تک گنجائش ہے کہ جس کو سحری میں تہجد میں اٹھنے کی امید نہیں ہے اور تہجد افضل وقت میں پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوگا، مثلا شہروں میں جو ماحول ہے دیر میں سونے کا، تو ان کے لیے حدیث پاک میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ سونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز کم از کم، یا 2 ہی رکعت جتنی بھی چاہے، وہ تہجد کی نیت سے پڑھ لے اور دعا کر لے، تو اس کو بھی تہجد جیسا ثواب مل جائے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تہجد میں وظیفہ پورا نہیں کر سکا تو دن میں کسی وقت پورا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی تلافی کی وجہ سے اس کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن افضل وقت بہرحال وہی ہے جو آپ نے ویڈیو میں بھیجا ہے۔ ایک سوال جناب اکرما صاحب کا ہے، کہتے ہیں بینک سے ملا ہوا انٹرسٹ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جدید مسائل واٹس ایپ پر سوال بھیجا ہے، اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ بینک سے ملا ہوا انٹرسٹ کا پیسہ، بہتر تو یہی ہے کہ اگر کوئی سرکاری ایسا مطالبہ جو شریعت کی روح سے نہیں ہونا چاہیے، جیسے انکم ٹیکس ہے، جی ایس ٹی وغیرہ ہے اور اس طرح کے ٹیکسز ہیں، تو اس میں سرکار کو ہی ادا کر دیں، جہاں سے آیا تھا وہاں پہنچ جائے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ غریب کو بلا ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ باقی اس پر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے کہ بینک سے ملا ہوا انٹرسٹ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، اس کو آپ ڈسکرپشن میں اس کو دیکھ لیجئے، لنک دے دی جائے گی۔ اگلا سوال ارقم ارشاد صاحب کا ہے، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ کپڑا جب تک صاف ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کیا کسی حدیث میں ہے؟ صراحتاً حدیث تو ہماری نظر سے نہیں گزری،
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں اس مضمون کو بہت تفصیل سے انہوں نے کھولا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اور چونکہ ذکر کے لیے جمال اور پاکیزگی چاہیے، تو کپڑا جب دھلا صاف ہوتا ہے تو ذکر اس سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال اور اللہ نظیف یحب النظافہ، کہ اس لیے صاف ستھرا جب کپڑا ہوتا ہے تو ذکر اس سے متعلق ہو جاتا ہے، اور وَإِن مِّن شَيْءٍ کے دائرے میں اس صاف کپڑے کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے گندی چیز کا تعلق ذکر سے دونوں میں جوڑ نہیں ہے، اس لیے گندا کپڑا ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، صاف کپڑا ذکر سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر بعض حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہو۔ ابھی کوئی صریح حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری، انشاءاللہ اگر نظر سے گزرتی ہے تو ہم اس سے آپ کو مطلع کریں گے۔ آپ کا سوال جدید مسائل کے واٹس ایپ گروپ پر ہے، انشاءاللہ اس میں جواب دے دیا جائے گا۔ بہرحال یہ چند سوالات تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔